السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہماری فکر آخرت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے چھٹی کلاس ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ابدی زندگی کا تصور۔ یہ جو انسان کو دنیا میں زندگی ملی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یا ہم سے پہلے وہ لوگ کہ جن کو ہزاروں سال زندگی ملی، 1000 سال یا اس سے زیادہ، تو یہ جتنی بھی زندگی انسان کو ملتی ہے، یہ تو اس کی دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی حیات ہے، اور یہ حیات یہ عارضی ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایک چکر قبر میں جائے گا، یہ قبر کی زندگی بھی عارضی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیں قبر سے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، وہ زندگی ہمارے لیے ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس کا ہمیں قبروں سے اٹھانا اور یہ ہمارے وجود کو دوبارہ سے صحیح سلامت کرنا، اور پھر ہمارے اندر روح کو واپس پلٹنا، اور جس طرح ہم ہوش و حواس میں یہ زندگی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح عقل، شعور اور فہم سے ایک آئندہ والی زندگی بسر کرنا، اور وہ زندگی جسے فنا نہیں ہے۔ اگر کسی کی جزا سے تعلق ہے تو وہ جنت میں ابدی زندگی ہے، اور اگر کسی سے تعلق صدا کا ہے تو وہ اس کی زندگی جہنم میں ابدی ہے۔ اب یہ جو ہمیشہ والی مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس کا یہ جو تصور ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور آخرت کے ایمان میں ایک یہ جز اور حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ اپنے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے بعد جزا یا سزا والی ایک ابدی زندگی ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو طبقات رکھے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نسب دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی اور کسی خامی سے نوازا، اور کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے۔ اب یہ جو طبقات ہیں انسانوں میں، ان طبقات میں آخر کوئی نہ کوئی فرق تو موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین، ایک بندہ نیکی کے کام کرتا ہے، ایک بندہ شرک اور کفر کرتا ہے، ایک بندہ ظلم کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ اللہ رب العالمین کی قدم قدم پہ حدود کی پاسداری کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ اب یہ انسان اگر اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، اگر حساب و کتاب کا سلسلہ ہمارے ساتھ نہ ہو، تو یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے اعمال کے برابر، اس کے اعمال کے بدلے میں، اس کے اعمال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اسے صدا یا جزا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔
جس کو ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے. لیکن آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے قبر سے اٹھنا، زندہ ہونا اور ایک ہمیشہ والی زندگی کو پانا. اس حوالے سے جو ہمارے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ ہم سے ہی ملتا جلتا ہے. یعنی چونکہ وہ بھی دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں بگاڑ آیا، وہ نہ رہے. لیکن اس بات پر وہ قائل بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے زندہ کرنا ہے، اٹھانا ہے. مشرکین مکہ یہ بات نہیں مانتے تھے، ان کی عقل میں یہ عقیدہ نہیں آتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس خطے کا ایک بہت بڑا مذہب ہے ہندو مت، اور اس سے پھر آگے کئی شاخیں نکلی، بدھ مت ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جین مت کو دیکھیں، تاؤزم کو دیکھیں، اور اسی طرح ایتھیسٹ ملحدین کو دیکھ لیں. یہ وہ بڑے بڑے مذاہب ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اسی وجود میں یہ روح واپس لوٹائے گا اور پھر ایک ہمیشہ والی زندگی ملے گی. بلکہ ان کا تو عقیدہ ہے ہندوؤں کا تناسخ ارواح، آواگون کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے انسان میں آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ روح کا چلتا رہتا ہے، روح پلٹ پلٹ کر کبھی کسی وجود میں، اگر اچھا ہے تو اچھے روپ میں، اگر برا ہے تو برے روپ میں، وہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جو ہمیں عقیدہ دیتا ہے، جو عقیدہ ہمیں قرآن مجید سے ملا، جو عقیدہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی تعلیمات کی روشنی سے ملا، اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے مرنا ہے، قبر سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن اس قبر سے ہمیں اٹھانا ہے. اب اللہ رب العالمین اس آیت کے، یہ جو ہم نے پہلی آیت لکھی جو ہمارے پچھلے سبق کا بھی حصہ ہے، اسی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اس بات کو بھی کلیئر کیا. فرمایا منہا خلقناکم، اس زمین سے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے، ایک مرتبہ دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے. اب اللہ رب العالمین اس مٹی سے پیدا ہونے کی بھی بات کرتا ہے، اس مٹی میں دوبارہ جانے کی بات بھی کرتا ہے، اور اس مٹی سے دوبارہ اٹھنے کی بات بھی کرتا ہے. یعنی ہم نے اس میں جانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور تمہیں ایک بار ہم اس سے نکالیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس قبر سے نکلنا ہے. لوگوں نے پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں آخری آرام گاہ، یہ آخری نہیں ہے، یہ پہلی ہے. یہاں پہ انسان کی بس نہیں ہو جانی، یہ تو آغاز ہے آخرت کے سفر کا، یہ تو پہلی منزل ہے آخرت کی. یہاں سے نکلنا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب، سزا اور جزا کا معاملہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ کرنا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اس مٹی سے، قبر سے ایک بار اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں. یعنی جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مادیت پرستی کے دور میں، اس زندگی میں جو غافل ہو چکے تھے، اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کرتا ہے. زعم الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں گمان کر لیا کافروں نے، زعم گمان کر لیا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ان کا گمان کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، ان یبعثوا، کہ وہ کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے، قبروں سے باہر نہیں نکلیں گے، دوبارہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، قبروں سے نکالے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم،
پھر وہ ضرور تمہیں باخبر کرے گا، بتلائے گا وہ کام جو تم کرتے رہے۔ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ رب العالمین پر بڑا آسان ہے۔ تم شاید اس بات کے لیے پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ یہ مٹی میں ملنے والوں کو انسان دوبارہ کیسے بنائے گا؟ ہمارے ہاں یہاں چیز ردی ہو جائے، وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی، تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرے گا؟ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایک بات یاد رکھنا، یہ معاملہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور اپنے سامنے پیش کرے۔ اگر وہ تمہیں یہ عارضی زندگی دے سکتا ہے، تمہیں ایک دائمی زندگی بھی دینے پر قادر ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان بات ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا، اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے۔ اللہ کہتا ہے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بندے کیسے پیدا ہوں گے، قبروں سے کیسے نکلیں گے، یہ مٹی دوبارہ انسان کیسے بنے گی، یہ ہم سب کا وجود جو مٹی میں ملے گا، الگ الگ انسان کیسے بنیں گے؟ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، یہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ اصل مشکل کام تو یہ تھا کہ آسمان کی جو رب نے تہیں لگائیں، 7 آسمان بچھائے، درمیان میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، پھر اتنا کروڑوں میلوں کا فاصلہ دے کر زمین کو بچھا دیا، اس کو بھی کوئی نیچے سہارا ٹیک تو نہیں دی، پھر پہاڑ کیل بنا کے پیوست کر دیے۔ کہا زمین و آسمان کو رب پیدا کر سکتا ہے، یہ تو انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ اگر وہ پیدا ہو سکتا ہے تو انسان بھی مٹی میں مٹی ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ انکار ان لوگوں نے کیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے قدرت کی، اس کے کمالات کے، اس کے معجزات کے، اس کے اختیارات کے منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے منکر نہیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کیسے کرے گا۔ ان کے ہاتھوں ایمان اور ایمان کا معیار بہت ہی بلند ہے۔ اس کی کو کام کرنا جو میں نے بٹن بتایا تھا وہ بند ہے، تو اس کے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ ایمان ان باتوں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے ایک دن مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ بیل پہ سوار ہو گیا، بیل پر سواری کر کے جا رہا ہے، بیل پہ سواری کر کے چل پڑا۔ بیل نے اس بندے کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو مجھ پر سواری کر رہا ہے، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے رب نے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا کھیتوں میں استعمال کر، تو یہ استعمال سمجھ آتا ہے، اور سواری کے لیے تو میرا استعمال نہ کر۔ ابھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک بندہ مجلس میں کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کیا بیل بھی بندوں سے کلام کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دلائل نہیں دیے کہ بیل بندوں سے کلام کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے اس وقت کلام کروا دیا، بیل کو زبان دے دی بات کرنے والی، بندے کو کان دے دیے اس کی بات سمجھنے والی، زبان اور کان دونوں کو عطا کر دیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بیل بھی بات کرتا ہے، اگر پوچھنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر سے سوال کر لے، وہ بھی تجھے بتا دیں گے کہ ہاں بیل نے بندے سے بات کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ہے، اب آپ نے یہ کیوں کہا کہ ابو بکر اور عمر سے سوال کر لیں؟ اس لیے کہا کہ ابو بکر اور عمر کا ایمان یہ ہے وہ سوال نہیں کرتے کلام کیا یا نہیں کیا، کیا تو کیسے کیا، کہا ان کے پاس جائیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ایمان دیا ہے
وہ کہتے ہیں آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو بیت نے بندے سے کلام کیا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور اس بات کے لیے ہمیں کوئی دلائل رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام، یہ دوبارہ پیدا کرنا، یہ اللہ رب العالمین پر آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو مشرکین تھے انہیں غلطی کہاں پہ لگی؟ یہ آج بھی ایسے فرقے کے جس کا اسلام سے یا کتاب اللہ سے تعلق نہیں ہے، ان مشرکین، ان ہندو لوگ، بدھ مت ہوں، جین مت ہوں، یا اس طرح کے جتنے بھی فرقے ہیں اور مذاہب ہیں باطل، ان کو غلطی کہاں پہ لگی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک منظر قرآن مجید سورہ یاسین میں پیش کیا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وَضَرَبَ لَنَا، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے، مثلاً ایک مثال۔ ابو جہل ایک دن قبرستان میں کوئی ہڈی پڑی تھی، اور ہم بھی جب قبریں کھودتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، پرانے قبرستان ہو، جگہ تنگ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں ہڈیاں اور بوسیدہ لاشیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ باقیات مل ہی جاتی ہیں۔ ہڈی اٹھائی اور لے آیا اور لا کے پوچھنے لگا، کہتا ہے دیکھو یہ مٹی ہو گئی، بھلا اللہ تعالیٰ اس سے بھی کسی کو پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی۔ وہ ہمیں ہڈیاں اٹھا کے کہتا ہے کہ اس طرح یہ مٹی میں مٹی ہوگی، بھلا اس کو بھی رب اٹھائے گا، اللہ اس کو بھی پیدا کرے گا، ان قبروں سے بھی انسان اٹھیں گے۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اللہ کہتے ہیں وہ اپنی پیدائش بھول گیا۔ اگر اپنی پیدائش یاد کرتا کہ یہ تو آج پھر بھی ہڈیاں ہیں، میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نہیں تھا، میرا تو وجود بھی نہیں تھا، میں تو پانی کے قطرے سے وجود میں آیا۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور وہ اپنی پیدائش بھول گیا، وہ اپنے 9 ماہ کے پیریڈ بھول گیا، وہ اپنا پروسیجر بھول گیا۔ اگر اسے یہ یاد ہوتا تو کبھی بھی ہڈی اٹھا کر یا قبرستان میں مٹی ہونے والے لوگوں کے بارے میں یہ سوال نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیا ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے قال، اس نے کہا کیا، مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَہِیَ رَمِیمٌ، حالانکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یحییہا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کون؟ الذی انشأہا اول مرہ، وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب یہ ہڈیاں وجود میں نہیں تھی، کوتا بھی نہیں تھا، سانچا بھی نہیں تھا، ڈائی بھی نہیں تھی، کوئی فارمولا بھی نہیں تھا، کوئی خام مال بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، پانی کے چند قطرے تھے اور وہ بھی حقیر تھے، مکمل پانی بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ ہم اس کو کہہ دو یحیی الذی انشأہا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یہ ہے عقیدہ اور ایمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس کا تو کلیہ ہے، قاعدہ ہے کیا؟ انما امرہ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے، حکم دے، اذا اراد شیئا، ارادہ کر لے کسی کام کا، کہتا کیا ہے؟ ان یقول لہ، وہ اس کام سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس رب کے بارے میں بات کرتے ہو، اس کی قدرت کے بارے میں بات کرتے ہو، اس کے عقیدے میں بات کرتے ہو، وہ جو عقیدہ اور ایمان اس نے تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے مشرکین مکہ اس عقیدے پہ ضرب لگاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ نے سادہ سا جواب دیا، جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، اگر تب انسان پیدا ہو سکتا ہے تو اب تو اس کو پیدا کرنا، دوبارہ وجود میں لانا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو ٹھوکر اس بات پہ لگی کہ مٹی میں مٹی ہوئے، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اور جواب یہ ہے کہ ایمان پیدا کرنا۔ جواب یہ ہے جس نے جب وجود نہیں تھا تو پیدا کیا، وہ بعد میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں آپ انہیں پڑھنا شروع کر دیں. ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، ایمان باللہ کی بات کی، رسول و نبیوں کے ایمان کی بات کی اور آخرت کی بات کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ میں یہی 3 بڑے موضوع تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں تھے اور یہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، منکر تھے. کہتے مرنے کے بعد مٹی میں ہونا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی نے نہیں اٹھانا. اور ایک بڑا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو رب تو مانتے ہیں مگر صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لات بنات عزا حبل یہ کدھر جائے گے؟ تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان موضوعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے آسان طریقے سے اور انتہائی دقیق واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کریں چونکہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے ہی واقعات کا آغاز کیا. وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے. اور ہم یثرب میں آ کر، چونکہ یہ دنیا سے اکٹھے ہو کر کے آئے تھے، یثرب میں اس لیے جمع ہوئے کھجوروں کی سرزمین پر ایک آخری نبی نے آنا ہے. اور یہ دعوے کرتے تھے وہ نبی ہم میں سے ہوگا چونکہ ہم پیغمبر زادے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، نبی انبیاء ہم میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، آخری نبی بھی ہم میں سے آنا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کر کے سورۃ البقرہ نازل کر کے ان کی حقیقت واضح کی. یہ کتنے پیغمبر زادے ہیں اور یہ کتنے کچھ جنتی ہیں اور یہ کتنے اللہ والے ہیں، ذرا ان کی تاریخ پڑھ لیں. اب یہ تاریخ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات دیے اور بھی واقعات. ہم نے اس عقیدے کے بارے میں یہ سارے واقعات اس میں جمع کیے. پہلا واقعہ جو یہاں تو نہیں لکھ سکے، جگہ کم تھی. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ ان کو لے کے چل پڑے. اب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ایک عجب مطالبہ کر دیا. مطالبہ کیا کیا کہ آپ رب سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی آپ نے آئے کس لیے ہو اور آ کے مطالبہ کیسا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ضد میں پڑ گئے، کہنے لگے رب سے کہیں کہ وہ دیدار کروائے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پہاڑ پر. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی واقعہ ہے سورۃ الاعراف میں اور یہ اجتماعی واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ ایک تجلی ڈالی، زلزلہ آیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ بنی اسرائیل والے تو مجھے ایسی حالت میں نہیں چھوڑتے، تو یہ تو سارے مر گئے، میں جا کر کے جواب کیا دوں گا ان کے بارے میں اور وہ میرے ساتھ سلوک کیسا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اللہ نے ان پر احسان کیا، مرنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ ایک واقعہ ہے، دلیل کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. دوسرا واقعہ، جب ایک بنی اسرائیل کے قبیلے میں قتل ہوا، قاتل نہیں مل رہا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گائے ذبح کروائی. اللہ ان سے بکرا بھی ذبح کروا سکتا تھا، مرغی بھی ذبح کروا سکتا تھا. اللہ چاہتا ان سے کچھ بھی ذبح نہ کرواتا، اللہ ویسے مردے کو زندہ کرتا اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ نام ہے. یا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بتا دیتا. دراصل ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھر کر چکی تھی. وہ جو سامری نے وہ تو قتل ہو گیا، وہ پیدا جو گائے کی پوجا کرنے والے تھے ان سب کو تو قتل کر دیا گیا، سزا دے دی گئی، مگر یہ گائے کی محبت دلوں سے نہیں جاتی تھی، یہ احترام نکلتا ہی نہیں تھا. اور جو اس کے احترام میں آگے بڑھتے گئے، آج بھی ان کی ذریت کروڑوں کی تعداد میں ہندو مت کی شکل میں موجود ہے اور یہ احترام میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں اور اسے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں. یعنی گائے کی پوجا شروع وہاں سے ہوئی اور یہاں تک ان کا دور پہنچ چکا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کا تقدس ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ذبح نہیں کرنے والے تھے. وما کادوا یفعلون، ان کے دل نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ رب سے سوال کر رہے تھے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ ہونی کیسی چاہیے، اس کی لک کیسی ہو، کیا لگے، ہمیں رب سے پوچھ کے بتائیں. تو اللہ رب العالمین بھی بتاتا گیا، پابندیاں لگاتا گیا. بالآخر رب نے گائے ذبح کروا دی اور بتا دیا کہ یہ الہ اور معبود نہیں ہے، جو کٹ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو زندہ کرنے کے قابل نہ ہو خود مر جائے وہ معبود نہیں ہوتا. معبود کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگاؤ. مردے کو لگایا گیا، اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا، وہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا. قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اس قتل تم نفسا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فدارأتم، تو پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، فیہا، اس کے قتل کے بارے میں، قاتل کی تلاش میں آپس میں تم لڑ پڑے. واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے، جو تم بتا نہیں رہے تھے بھئی کس نے مارا، کون قاتل ہے، کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بتانے والا تھا. فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، اس کا بعض ٹکڑا، یعنی جو گائے ذبح کروائی پیچھے اس کا واقعہ ہے، یہ اس کو مارو. جب یہ لگایا گیا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہارے اندر ایمان آ جائے، تاکہ تمہارا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہمیں ایک ابدی اور ہمیشہ والی زندگی عطا کرے گا. اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا مرنے کے بعد زندہ کرنے کا. فرمایا الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے. الف عربی میں کہتے ہیں 1000 کو، اور الوف کہتے ہیں کئی ہزار، ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ لوگ کون ہیں، یہ بستی کون سی تھی، یہ کیوں نکلے، نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں تفسیر میں اس سے کوئی بات ملتی ہے. البتہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جہاد کے ڈر کی وجہ سے، یا وہ لوگ کسی بیماری کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، وہ اپنا شہر چھوڑ کے سارے کے سارے بھاگ اٹھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. موت کا ڈر ان کے دلوں پہ چھا گیا. وہ ڈر گئے، اچھا یہ کام ہوگا تو ہم مر جائیں گے، مر جائیں گے. موت کو انہوں نے سر پہ سوار کر دیا، حالانکہ مرنا تو ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، فقال لهم، تو اس نے کہا، کس نے، اللہ، اللہ نے انہیں کہا، موتو، تم سارے مر جاؤ. وہ سارے ہی مر گئے. اللہ نے سب کو موت دے دی، فوت ہو گئے سارے. اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اللہ نے کہا بتاؤ، موت کے ڈر سے نکل رہے تھے، میں نے تمہیں موت دے دی، موت سے بھاگ نہیں سکتے، تم کہاں جاؤ گے، پھر موت ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے مارا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس، اور لیکن زیادہ تر لوگ، لا یشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا فضل بڑا ہوتا ہے، انعام بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، انعام دیتا ہے، بڑی بڑی مصائب، مشکلات سے، بیماریوں سے بندے کو نجات عطا کر دیتا ہے. فرمایا اللہ تو بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ رب کا فضل بھی ہوگا ان پر، مگر وہ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے. کتنے واقعات ہو گئے؟ 3. چوتھا واقعہ، او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ،
علی عروشها، اور وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اب یہ بندہ کون ہے اس کا نام نہیں پتا، نہ قرآن میں آیا ہے نہ احادیث میں آیا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی روایات سے وہ نام لیتے ہیں جس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن عزیر علیہ السلام کے بارے میں کوئی پکی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اللہ نے بھی ادھر نام مبہم رکھا ہے۔ فرمایا اس بندے کی طرح، وہ اللہ کا بندہ تھا، نبی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کی، بات کی وحی کے ذریعے۔ چل پڑا ایک بستی پر اور دیکھا کہ بستی گری پڑی ہے، چھتوں پر گری پڑی کا مراد اس سے کیا معنی لیا جاتا ہے؟ بالکل نام و نشان مٹ چکا ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، مٹی میں مٹی بنے ہوئے ہیں، نہ مکی ہے نہ مکا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارا منظر دیکھ کر کہنے لگا، قال، اس نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے پیدا کرے گا اس کو اللہ، بعد موتھا، اس کی موت کے بعد۔ اس نے کہا اللہ یہ جو مٹی میں مٹی ہو گئے ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے یہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے رب سے کہا یا اللہ یہ بھلا کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو مٹی میں مٹی ہو گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے کو موت دے دی۔ کتنی دیر؟ 100 عام، 100 سال۔ عربی میں 100 کو کیا کہتے ہیں؟ 100، اور 1000 کو 1000۔ فرمایا 100 عام، سال کو عام کہتے ہیں، عام۔ فرمایا 100 سال اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اللہ نے اس کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد قال کم لبثت، اللہ نے اس کو پوچھا تو کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ جب وہ فوت ہوا، گزر رہا تھا تو صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ نے اس کو اٹھایا 100 سال کے بعد تو یہ وقت شام کا تھا، ایسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا یا اللہ ایک دن یا کچھ دن، دن سے بھی کم، دن کا کچھ حصہ میں ٹھہرا ہوں۔ دیکھو دنیا کے 100 سال گزر گئے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک دن یا دن سے بھی کم، ابھی تو لگتا ہے میں ایک دن بھی نہیں سویا۔ وہ اصحاب کہف غار میں کتنی دیر سوئے رہے؟ 309 سال۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہم یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ لیکن جب باہر بازار میں آئے دیکھا شہروں کے نقشے بدل گئے، کرنسیاں بدل گئی، بازار بدل گئے، لوگ بدل گئے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ہمیں تو یہاں فوت ہوئے صدیاں گزر گئیں، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے کہا کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، پورا دن نہیں۔ قال، اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تجھے یہاں فوت ہوئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا، 100 سال گزر گیا، خبر بھی نہیں ہوئی کسی کو۔ فانظر، پس دے، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، جو بدبودار نہیں ہوا۔ کھانے اور پانی کی فطرت یہ ہے کہ یہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا موسم گرم ہو تو دودھ 2 گھنٹے نہیں نکالتا، اگر فریز نہ کیا جائے دودھ، پانی، کھانا پوسیدہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ وہ جو چیزیں جلد خراب ہونے والی ہیں، میرے رب نے کہا 100 سال گزر چکا ہے، ان کی حالت ہی نہیں بدلی، کھانا بھی فریش، پانی بھی فریش۔ منظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ کھانے پینے کی عمر یہ تو 2-4 گھنٹے ہوتی ہے، سیو کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو خراب ہو جائیں گے۔ گدھا سالوں سال زندہ رہتا ہے، مگر اللہ نے اسے سلا دیا، موت کے گھاٹ میں اتار دیا، اور موت کے گھاٹ پہ نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی میں مٹی کر دیا۔ فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دے۔ گدھا ہے ہی نہیں، 100 سال گزر گئے، کھانا اور پانی ایسے جیسے بھی تر و تازہ ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے،
اس کا آرڈر ہی نہیں ہوا، 100 سال گزر کے وہ خراب ہی نہیں ہوئے۔ اور جو گدھا کدھر ہے؟ وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو آیَةً لِلنَّاسِ، نشانی لوگوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ 100 سال تجھے موت دی، تجھے اٹھایا، 100 سال نہ تیرا کھانا خراب ہوا، نہ تیرا پانی باسی ہوا، بدبودار ہوا، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں، ہم قوم کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو نے بھی یہ سوال کیا کہ مرنے کے بعد، مٹی میں مٹی ہونے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کہتا ہے دیکھ، وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھ، وہ جو مٹی میں مٹی ہڈیاں ہو گئی، کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری ہڈیاں مٹی سے نکلی، ہڈیاں جمع ہو گئی، ایک ڈھانچہ بن گیا گلے کا۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو پہنائیں گے گوشت۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو گیا، اور یہ پورا گدھا، اس کا حلیہ، اس کا ڈھانچہ، گوشت پوست، سارا کچھ گدھا تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حکم دیا، اذن ہوا رب کا، اور یہ گدھا زندہ ہو گیا۔ وہ جو 100 سال پہلے اور ان کے بقول 1 دن پہلے یا کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے آنکھوں سے سارا منظر دکھا دیا۔ فرمایا دیکھو، فرمایا فلما تبین لہ، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا یہ سارا معاملہ، قال، اس نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایمان دیا ہے، وہ ایمان جو ابو بکر عمر والا رضی اللہ عنہ، وہ ایمان ہمیں دیا ہے کہ رب نے جو کہہ دیا ہے اس پر چوں چرا، کیسے، چنانچہ، کیوں، یہ نہیں ہے۔ جیسے رب نے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ کام کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے سے پہلے ایک مناظرے کا ذکر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، نمرود سے ٹکرائے، نمرود سے بات کی کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے کہا نہیں میں تمہارا رب ہوں، کہا نہیں میرا رب اللہ ہے، کہا دلیل؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور کیا دلیل دوں تجھے؟ مارنے پہ بھی قادر ہے اور مردہ کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ بھی اللہ نے دلیل دی۔ یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ اس صورت میں قصہ ابراہیم تو نہیں چل رہا تھا، دراصل اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کہ وہ مارنے پر بھی قادر ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ نمرود کہنے لگا بھی یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ اب اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اس نے کہا کہ بھئی جو جس کو سزائے موت ہوئی ہے اس کو عذاب کر دو، اور جو آزاد ہے اسے موت دے دو۔ کہتا دیکھو میں نے بھی زندہ بھی کر دیا، مار بھی دیا۔ اب مطلب یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ دیکھا کہ مناظرے میں دلیل میں نے دی، مگر اس بندے نے ایک ایسی تعویل کر دی کہ لوگوں کے ذہن میں الجھن سی پیدا ہو۔ کہا اس کو ایسی دلیل دیتا ہوں یہ ہکا بکا رہ جائے، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو کل سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کہتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس واقعے میں بھی دلیل کیا دی؟ اللہ مارنے پر قادر ہے تو وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں۔ فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، کس لیے؟ پانی سے ہم ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں۔ انسان کس سے زندہ ہے؟ پانی سے۔ ہمارے پاس کوئی سونا بھی کھانے کے لیے ہمیں لا دے، اچھی سے اچھی خوراک سامنے رکھ دے، اگر پینے کے لیے پانی نہ ہو تو خوراک بیکار ہے۔ اگر پانی نہیں تو خوراک زمین سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اگر پانی نہیں تو جانور زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، کاٹن کا یا لٹھے کا کرنڈی کا سوٹ سفید رنگ کا آپ نے پہنا ہو اور چلتے ہوئے کوئی ہلکی سی مٹی لگا دے تو ہمارے دیکھنے والے تیور اور بولنے والی زبان
شاید دونوں ہی بدل جائیں اور کوئی عزت والی نہ ہو، لیکن مٹی کپڑوں پہ لگنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک مٹی کا چمچ میں آپ کے منہ میں دوں، آپ نہیں کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا۔ لقمہ لیں، ہلکی سی مٹی محسوس ہو، ذرہ بھی آئے تو ہم پورا تھوک دیتے ہیں، یہ کھانا بنایا تم نے، لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے جو کھاتے ہیں وہ ساری مٹی ہے۔ ویسے مٹی نہیں کھاتے، مگر جو کچھ مل رہا ہے وہ مٹی ہے۔ پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، گوشت ملتا ہے، مٹی سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، یہ مردہ کو زندہ کرنا، زندہ کو مردہ کرنا، یہ ہمارے سامنے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ لاکھ دنیا انکار کر لے لیکن اس عقیدے سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ ایک اور واقعہ، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، تو مجھ کو دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کبھی ہم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے جو جتنے ہم توحید پرست ہیں نا، خاص کر ایمان والے اور توحید کا دعویٰ کرنے والے، اہل الحدیث یا اہل السنہ، یقین کریں عقیدے میں اگر ٹیسٹ لیا جائے تو 0 نمبر ملے ہمیں۔ صرف 2-4 باتیں ہمیں آتی ہیں کہ جھکنا اللہ کے آگے ہے، ادھر سجدہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، لیکن اصل عقیدہ اور ایمان ہے کیا، کیا کیا چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ نہ کبھی بیان ہوتی ہیں، اور اگر بیان ہو بھی جائیں تو نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم توجہ دیتے ہیں، نہ ہی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کر، جد الانبیاء، توحید کے امام اور ملت ابراہیم جس پر ہم چل رہے ہیں، عقیدے میں لائن دینے والے، گائیڈ کرنے والے، اور ملت ابراہیم جس کو رب نے امت کہا، اکیلے انسان کو، وہ رب سے کہتے ہیں یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قال، اللہ نے کہا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ایک بار ہلا دیا، کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا۔ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، ایمان ہے۔ اگر ایمان کی بات کریں تو اس میں شک نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، وہ جنت سے جنت تک کا سفر طے کروانا ہے، ادھر سے نکالیں گے، دوبارہ داخل ہوں گے، ایمان ہے۔ لیکن یا اللہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن یا اللہ میرے دل کے اطمینان کے لیے، عین الیقین کے لیے، ایمان بالغیب تو ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، رسولوں فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، لیکن یا اللہ کچھ آنکھوں سے دیکھ کر دل کو مزید تقویت دینا چاہتا ہوں، بس، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ، پس تو لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے۔ اب یہ پرندے کون سے ہیں ان کی بھی تفصیل نہیں ہے، مفسرین نے بڑی زور آزمائی کی، کسی نے کہا مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک ممولا تھا، ایک فلاں تھا، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندے نے، لینے کے بعد فوراً ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ فَاسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں آپ اپنے ساتھ مانوس کر لیں، اپنی آوازوں کے ساتھ سدھا لیں۔ مرغیاں ہیں نا، 4 دن رکھ لو اور انہیں چارہ پانی دینا شروع کر دو، مخصوص سی آواز نکالو، اور چوتھے دن آپ آواز دیں گے تو یہ بھاگتی ہوئی ہیں۔ یعنی جانور کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اتنی سمجھ تو رکھی ہے کہ وہ چارہ دینے والے کو ضرور پہچانتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم کیوں دیا، فَاسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، رب نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا ابراہیم اس کو ذبح کرو تو دیکھنا یہ دوبارہ میں اسی وقت تمہیں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں، اس لیے کہ جب یہ زندہ ہوں گے تو شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ ابراہیم یہ وہ نہیں ہے جو تیرے تھے، یہ تو نئی مخلوق ہے۔ کہا اس لیے پہلے ذرا سدھا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو، تاکہ یہ شک باقی نہ رہے، یقین یہ بھی ہو جائے کہ یہ وہی ہے جو میرے تھے،
اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور یہ واپس میری طرف پلٹ کے آئے. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ سُدھا لیں، اپنے ساتھ مانوس کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے، اپنے ساتھ مانوس کر لیے اور سدھا لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھی ان کو ذبح کریں. ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کریں. ثُمَّ اجْعَلْ، پھر آپ رکھیں عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ کے اوپر مِنْهُنَّ جُزْءً، ان کے ٹکڑے کا ان کے ٹکڑے لیں، ایک اس پہاڑ پہ پھینکے، ایک اس پر پھینکے، ایک اس پر پھینکے، یہ سارے ٹکڑے پھیلا دیں. پھیلا دیے. فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اے ابراہیم وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کاٹنے سے پہلے آپ آواز دیتے تھے نا، ذرا وہ زبان سے آوازیں تو دیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہ آوازیں نکالی اور اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ یأتینک سعیا، وہ سارے پر، وہ سارے جز، وہ ہڈیاں، وہ گوشت ایسے کر کے جڑی. اللہ نے ان میں روح واپس لوٹائی اور وہ بھاگتے ہوئے ابراہیم کے قدموں میں آ گئے. اللہ اکبر. وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلا دو، بکرا کاٹ دو، چڑیا کاٹ دو، مرغی کاٹ دو، اس کی گردن کو دوبارہ صحیح کر کے روح کوئی واپس لوٹا کے نکالے؟ نہیں لوٹا سکتا، دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور یہ تو مرغی ہے نا، تو اللہ نے تو چیلنج دیا تھا ایک مکھی کا. اللہ نے کہا نہیں یخلقوا ذبابا، اور یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جاؤ اس سے بھی اگلا چیلنج لے لو، یہ میٹھی چیز سے جو مکھی اٹھا کے لے آئی یہی واپس لا کے نکالو. یہ تو قدرتیں ساری میرے رب کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو کیسا منظر دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک عجیب نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات ایسے دیے کہ جو وقت کی مناسبت سے جس کی ضرورت ہوتی تھی، جو معاشرے میں رائج ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو بڑے عروج پہ تھا. اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے کہ جادوگر عاجز آ جائے. ہاتھ نکالو بغل سے روشن ہوگا، چمکنے لگ پڑے گا، روشنیاں روشنیاں کر دے گا. یہ آسا ڈالو سمندر میں، سمندر رک جائے گا. کوئی جادوگر اتنی بہتی ہوئی موجوں کو روک کے دکھائے. یہ آسا ڈالے، یہ اژدہا بن جائے گا. جادو آنکھوں کا منظر بدلتا ہے، حقیقت نہیں بدلتا. معجزہ حقیقت بدلتا ہے. کوئی حقیقت میں جادو کے ذریعے چیز بدل کے دکھائے. جادوگر حیران ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو طب بڑے عروج پہ تھے. کیا طبیب، کیا حکیم، کیا نئی نئی ایجادیں، کیا نئے نئے طریقے علاج کے. اور دنیا ان کی بڑی گاسی دلوا دو. دنیا عاجز آ گئی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے، وہ سب کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم. اللہ کے حکم. اور یہ ہمیں کس بات کا درسیہ رہا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مرنے کے بعد تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ایک ہمیشہ والی زندگی پانی ہے. اور یہ زندگی، یہ وجود چاہے مٹی میں مل جائے مگر وہ اللہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اب اس پر کچھ حدیثیں ہیں جو اسی عقیدے پہ دلالت کرتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس کی قبر کو شک کرے گا، کھولے گا، پھاڑے گا. جب قیامت آئے گی لوگوں نے قبروں سے اٹھنا ہے، یہ مٹی میں مٹی ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا اور بندے فطرت پہ پیدا ہوں گے. یہ اکثر بات ذہن میں آتی ہے نا کہ بندے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے، بعض بندوں کے آپریشن ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں آزاد ہو بیٹھتا ہے. جس طرح بندہ دنیا میں آیا نا، قبر سے اللہ نے سب کو اسی فطرت پہ پیدا کرنا. لباس نہیں ہونا جسم کا. اسی طرح اللہ پیدا کرے گا. ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو لباس پہن کے نہیں تھے آئے، ویسے ہی قبر سے اٹھنا ہے. ہاں ایک فرق ہوگا، جو شہید ہوگا نا اس کو زخموں کی تکلیف تو نہیں ہوگی، البتہ زخموں سے لہو ویسے ہی بہتا ہوگا اور اس سے جو خوشبو آئے گی وہ کستوری سے بھی اعلیٰ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے زخموں کو تر و تازہ پروٹوکول اور اعزاز کے لیے کرے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے
اللہ تعالیٰ سب کو اس فطرت پہ پیدا کرے گا، قبریں پھٹیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جس کی قبر شک ہوگی وہ میری قبر ہوگی۔ اس حدیث کا کیا سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قبروں سے نکلنا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ آئیں گے دنیا میں، فوت ہوں گے، اور ان کی قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں بنے گی، اور کہتے ہیں پھر وہ اٹھیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر مدینے والے، پھر سارے لوگ اسی طرح کرتے پھر محشر کے میدان کی طرف چلائے جائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ ہر بندے کو قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے گا، یہ اس حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں فوت ہوئے تھے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ قبروں سے اٹھنا ہے، دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جس حالت میں مرے ہو اسی حالت میں اٹھنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہوا مرے گا وہ نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا، جو جہاد کرتا ہوا شہید ہوگا وہ قیامت والے دن اٹھے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے بھی جہاد کر رہا تھا۔ جو گانے سنتا مرے گا وہ گانے گاتا سنتا ہی اٹھے گا۔ جس کا جس حالت میں موت آئے گی، خاتمہ ہوگا، اختتام ہوگا، اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہے۔ رب سے دعا کیا کرو اللہ ہمارا خاتمہ علی الخیر، علی الاسلام، علی الایمان فرما دے، ہم سب کا فرما دے۔ تیسری حدیث، ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھا۔ ہوا یہ کہ وہ اپنی سواری سے گرا، جیسے ہی وہ زمین پہ گرا تو سواری نے اسے روند دیا اور وہ بندہ ادھر ہی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو بیری والے پتے پانی میں ڈال کے ابالو اور اس سے اس کو غسل دو، اور ہاں وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، 3 کپڑوں میں کفن نہیں دینا۔ عموماً ایک نیچے ازار بند، پھر ایک اوپر کپڑا باندھا جاتا ہے، پھر اوپر ایک بڑی چادر ڈالی جاتی ہے۔ کہا اس کو 2 کپڑوں میں ہی لپٹا رہنے دو، یہ جو اس کا احرام تھا وہی اس کا کفن ہے۔ وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی، میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے، فرمایا اس کو نہیں لگانی۔ کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا جائز ہے نہیں۔ کہا اس کو احرام کی حالت میں کفن دینا ہے غسل دینے کے بعد، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، اس کو ایسے ہی ایک کپڑا نیچے ایک اس سے نیچے، بس اس کو ایسے ہی سر بھی نہیں ڈھانپنا، اوپر کوئی چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالت احرام میں سر ڈھانپنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پگڑی ٹوپی رومال سر پہ نہیں رکھ سکتے احرام کی حالت میں۔ یعنی وہی پروٹوکول دو جو حالت احرام میں ایک حاجی یا معتمر کا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت والے دن قبر سے تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، یہ قبر سے اٹھے گا پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کیا کہنے ہوں گے؟ قبر سے اٹھے گا کہے گا یا اللہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ عبادت میں کوئی ذرا شریک نہیں ہے۔ قبر سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا قبر سے اٹھنا ہے، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی جو ہم سب کے لیے اس موضوع کا آخری اور اہم پیغام ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ آج ہم نے واقعات بھی پڑھ لیے کہ مرنے کے بعد قبر سے اٹھنا ہے اور ایک ہمیشہ والی زندگی کو پانا ہے، لیکن اب ہم تیاری کریں کہ ہمارا خاتمہ ایسا ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے فوت ہوں، اور جب قبر سے اٹھے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری، قرآن پڑھتے فوت ہوں، نماز پڑھتے فوت ہوں، جہاد کرتے فوت ہوں، شہادت کی عظیم موت پالیں، کوئی ایسا خیر کا کام کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی زبان پر وہی ترانے، وہی رب کی ربوبیت کی گواہی جاری ہو جائے، اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا خاتمہ اچھا اسلام پہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔